اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع سہیوال کے معزز شہریوں، آپ کو ڈی پی او سہیوال کا سلام پہنچے۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پہ میں آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ نو ڈاؤٹ یہ 6-6.5 منٹ کی ویڈیو ہوگی اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وہ 6 منٹ نکالنے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں جب آپ یہ تمام گفتگو سن لیں گے تو اس میں بہت ساری معلومات ہوں گی جو آپ کے لیے نیو ہوں گی، لیکن ان معلومات کو جاننے کے بعد آپ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے جرم سے بچ جائیں گے۔ دل بڑا کر کے یہ 6-6.5 منٹ اپنی لائف کے نکالنے ہیں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے غور سے سننا ہے۔ آج میں مختصر آپ تمام دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ چند وہ کرائم ہیں جن کا تعلق سوشل میڈیا اور ٹیلی فون کے ساتھ ہے، جن کی وجہ سے بعد ازاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ دوسرے صوبوں سے لڑکی بن کر فون کیا جاتا ہے، پھر بذریعہ واٹس ایپ آپس میں چیٹنگ ہوتی ہے، پھر وہ دوستی ہو جاتی ہوتی ہے، پھر وہ لڑکی اس بندے کو بلاتی ہے کہ جی آپ آئیں اور وہاں پہ ہم ملاقات کریں گے، تو وہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں پہ اغوا کر لیا جاتا ہے اور پھر ان سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم پولیس کی زبان میں بوبی ٹریپ کہتے ہیں، کہ وہ لڑکی بن کے پہلے آپ سے دوستی کرے، پھر آپ کو ڈیٹ کے لیے بلائے اور وہاں آپ کو اغوا کر کے بٹھا دیں اور پھر آپ سے بھتہ وصول کریں۔ ضلع سہیوال میں 1-2 کیسز اس طرح کے رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں جو مرد تھا اس نے اس لڑکی سے فرینڈ شپ کی، اور جب ملنے کے لیے گیا تو اس کو وہاں پہ بٹھا لیا گیا، اور ابھی ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں، اور ہم پولیس کے لیے بھی ایک پریشانی ہے کہ ہم اس علاقے میں جا کے جب آپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے لاجسٹیکلی ایشوز آتے ہیں۔ تو اس سے تمام نوجوان اور تمام والدین مکمل طور پہ خبردار رہیں اور ان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک کرائم ہے جس میں کال کی جاتی ہے کہ جی میں فلانا سب انسپیکٹر یا ASI بات کر رہا ہوں، آپ کا بھتیجا یا بھانجا گرفتار ہوا ہے، تو اس سے پہلے اس پہ پرچہ درج ہو جائے تو آپ اگر ہمیں 10,000 روپے رشوت دے دیں تو ہم آپ کو اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب وہ کال کرتے ہیں تو کسی بچے سے بات بھی کروائی جاتی ہے جو رو رہا ہوتا ہے، اور پیچھے وائرلیس کی ایک ٹون دکھائی جاتی ہے، تو کال سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ مچ پولیس والے ہوں گے، جبکہ یہ بھی ایک فراڈ ہے۔ تو اگر ایسی کوئی کال آتی ہے تو آپ نے فوراً اپنے بھتیجے اور بھانجے کے بارے میں معلوم کرنا ہے گھر والوں سے، کہ کیا وہ گھر میں سویا ہوا ہے یا اسکول میں ہے یا کالج میں ہے۔ پولیس کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں آتی، تو یہ بھی ایک فراڈ ہے، آپ کے علم میں ہو اور آپ نے اس سے بچنا ہے۔ تیسری کال کی جاتی ہے بینک کے عملہ والے بن کے یا پھر کسی موبائل کمپنی کے لوگ بن کے کہ جی ہم نے آپ کی انشورنس کروانی ہے، یا آپ کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے تو اس کو ری اوپن کرنا ہے، یا آپ کا ATM خراب ہوا پڑا ہے تو اس ATM کارڈ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ اپنی بیسک معلومات دے دیں۔ یہ بھی مکمل طور پہ فراڈ ہوتا ہے۔ بینک والے کبھی بھی اپنے کسٹمر کو کال کر کے یہ معلومات نہیں لیتے۔ جب بھی کسٹمر کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ بینک کی برانچ میں جاتا ہے یا موبائل فون کی فرنچائز پہ جا کے اپنا مسئلہ ان کو بتاتا ہے، پھر وہ ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ ان کی طرف سے کبھی بھی ایسی کال نہیں آتی، تو اگر آپ کو کوئی ایسی کال آتی ہے تو آپ نے ان کو کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کرنی۔ چوتھا ایک ایشو آتا ہے کہ بیرون ملک سے کال آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی میں آپ کا بھانجا یا بھتیجا یا بہنوئی یا سالہ بات کر رہا ہوں، تو میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے اور میں نے اس کو ارجنٹ رینیو کروانا ہے، جس کے لیے مجھے اتنے ریال یا اتنے ڈالروں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس پیسے تو موجود ہیں لیکن اس وقت میں ان کو کیش نہیں کروا سکتا، تو اگر آپ ان نمبرات کے اوپر پیسے بھیج دیں پاکستان میں تو ان کا بندہ یہاں موجود ہے بیرون ملک، تو وہ مجھے پیمنٹ کر دے گا، تو میرا رینیو ہو جائے گا اقامہ۔ تو اس میں بھی آپ لوگوں نے 100% تسلی کرنی ہے۔ یہ کیسز بھی ہمیں رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ لیٹر آن فراڈ کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اور آخری میری گزارش ہوگی کہ سوشل میڈیا، خاص طور پہ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے اوپر مختلف نوجوانوں نے پولیس افسران اور دیگر افسران، خاص طور پہ جو باوردی افسران ہیں، ان کی تصاویر کو اپنی DP پہ لگا کے پھر ان کے نام کی فیس بک IDs بنائی ہوتی ہیں، اور وہ بذریعہ میسنجر رابطے میں آ جاتے ہیں، فرینڈ شپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
اور اسی فرینڈشپ میں کوئی تحفے تحائف منگواتے ہیں. تو یہ میں عرض کرتا چلوں یہ بھی ایک ٹپیکل فراڈ ہے. اس میں بھی ہم نے 2 ملزمان گرفتار کیے تھے 2 ہفتے پہلے، اور 10-10 12-12 انہوں نے افسران کی آئی ڈیز بنائی ہوئی تھیں. تو جو پولیس کے افسران ہوں یا دیگر محکموں کے افسران ہوں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فیس بک کے اوپر بیٹھ کے میسنجر میں جا کے لوگوں کے ساتھ چیٹنگ بھی کریں اور ان سے دوستیاں استوار کریں. ان کے سرکاری کام کرنے کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ وقت نہیں ملتا. دوسرا، ان کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ جا کے اس طرح کی گفتگو اجنبی لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے جو کہ کل کو ان کی نوکری کے لیے مسئلہ پیدا کرے یا ریپوٹیشن کا مسئلہ ہو. تو اس طرح کی اگر کوئی آتی ہیں آپ کو کوئی ریکویسٹ جس میں ڈی پی افسر کی لگی ہو اور وہ آپ سے پھر فرینڈ شپ کرنا چاہے، آپ سے معلومات لینا چاہے یا آپ کی تصویر مانگنا چاہے، تو آپ نے بالکل نہیں کرنا، نہیں بھروسہ کرنا. وہ افسر نہیں ہوگا، وہ کوئی فراڈی ہوگا. اب یہ جو میں نے آپ کو 5 معاملات بتائے جس میں لوگ موبائل فون کا یا سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم ان کی تفتیش شروع کرتے ہیں تو وہ تمام نمبر جن نمبروں سے ان کو کالیں کی گئی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہوتا ہے، تو وہ نمبر دیگر لوگوں کے اوپر نام کے اوپر رجسٹرڈ ہوتے ہیں جن کا ان علاقے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کرمنل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، وہ خواتین ہوتی ہیں، وہ بیوائیں ہوتی ہیں جن کے شناختی کارڈ کو مس یوز کر کے اس کے اوپر سمیں نکالی جاتی ہیں اور پھر آپ لوگوں کو کال کر کے فراڈ کیا جاتا ہوتا ہے. تو پولیس کے لیے بہت زیادہ لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں کہ ایکچوئل ملزم کو ٹریس کرنا کہ کون بندہ اس فراڈ میں ملوث ہے اور وہ کہاں سے بات کر رہا ہے. تو ان لمیٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ میں نے سوچا کہ جی میں آپ کو اویئرنیس دوں تاکہ اس اویئرنیس کی بنیاد کے اوپر آپ ایسے وائٹ کالر کرمنل جو سوشل میڈیا کا مس یوز کرتے ہوئے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کو جذباتی طور پہ اس طرح مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ سے غلطی سرزد ہوتی ہے اور اس کا وہ تمام تر فائدہ وہ خود اٹھا لیتے ہوتے ہیں، تو آپ اس سے بچ سکیں. تو آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ 4-5 جو ٹپیکل کرائم ہیں ان سے متعلق آپ کو اویئرنیس دوں. آپ نے برائے مہربانی ان تمام معلومات کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو دیگر لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے یہ معلومات شیئر کرنی ہے تاکہ ہمارا سہیوال اور جو دیگر تمام لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے وہ اس طرح کے کرائم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکیں. بہت شکریہ آپ کا.